السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کے ہمارے پاس 3 اشعار ہیں، یعنی ہمارے پاس جو دیوان غالب ہے اس میں اس کے 3 اشعار دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے یا اس پر کام کرنے کے اعتبار سے یہ غزل مرزا غالب کی مشکل ترین غزلوں میں سے ایک غزل شمار کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس غزل کی تشریح کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ یہاں پر ہمارے کچھ دوست جو کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹس کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سطحی قسم کی تشریح ہے اور یہ تشریح اپنے اندر گہرائی نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عام سی تشریح ہے۔ تو ان کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ جو ہم غالب کی غزلوں کی یہاں پر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا میر تقی میر کی غزلوں کی یا کسی اور شاعر کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو کہ اردو زبان کے طالب علم کی حیثیت سے مدتیں گزار چکے ہیں، جو خود ناقد ہیں، جو خود استاد ہیں۔ یہ جو تشریحات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کو آسان ترین کر کے پیش کرتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے غالب کو پڑھا لیکن وہ سمجھ نہیں پائے، یعنی وہ اردو کے اس طرح طالب علم نہیں رہے جس طرح کے طالب علم ہونے کا حق ہے۔ اور چونکہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ غالب کو عوامی سطح پر بھی سمجھا جائے، یعنی آپ کسی ایک عام آدمی کے سامنے بھی غالب کا شعر پڑھیں تو وہ اس شعر کے کم از کم معنی پا جائے۔ اب جہاں تک فلسفہ ڈھونڈنے کا تعلق ہے تو غالب کے لیے تو مشہور ہے کہ ان کے ایک شعر کے 8-10 معنی نکلتے ہیں۔ اب ہم تو یہ کہیں گے کہ 8-10 نہیں بلکہ 20-30 معنی نکلتے ہیں۔ یہ تو آپ کے مطالعے پر ہے کہ آپ جتنا غالب کو پڑھتے چلے جائیں گے اور اس پر جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو غالب کے پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا اور نئے نئے مطلب آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کی تھی۔ اب ہم آج کی غزل کی طرف آتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: جنوں تہمت کشے تسکین نہ ہو، گر شادمانی کی، نمک پاشے خراشے دل سے ہے لذت زندگانی کی۔ آئیے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ جنوں کا مطلب ہے پاگل پن، اور جب غالب یا کوئی بھی شاعر جنوں استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی عام پاگل کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ صرف عاشقوں کا جنون یا عاشقوں کے پاگل پن کی بات کرتے ہیں۔ اور تہمت کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا۔ شادمانی کہتے ہیں خوشی کو، نمک پاش کہتے ہیں جس سے نمک چھڑکا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر ہم لوگوں کو کھانوں کی میزوں پر یہ موجود ہوتا ہے نمک پاش، جس سے کہ نمک چھڑکتے ہیں۔ اور خراش کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ہے زخم۔ لذت کہتے ہیں مزہ لینے کو، لطف لینے کو، اور زندگانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں زندگی کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں، اپنے پڑھنے والوں سے مخاطب ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے خوشی کرتا ہوا پاؤ تو مجھ پر یہ تہمت نہ لگا دینا کہ بھائی اس کو تو آرام آ گیا ہے، یہ سکون سے ہو گیا ہے۔ غالب نے کئی جگہ اپنے دوستوں سے اس طرح کا تخاطب کیا ہے، اس طرح وہ مخاطب ہوئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ایک عارضی اور وقتی طور پہ خوشی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی تکلیف زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں ہوں، اسے دنیا بھر کی سہولتیں، دنیا بھر کی آسائشیں میسر ہوں، اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی ایسا غم آ جائے کہ اس سے سب آسائشیں چھن جائیں، تو یہ بڑی قدرتی سی بات ہے کہ غم اور تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ بچائے، ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، اور اسی لیے آپ نے وہ دعا بھی سنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں ایک دعا شامل ہے کہ اللہ پاک مجھے راحت کے بعد کبھی غم نہ دکھانا۔ اس لیے کہ اگر آپ کی زندگی میں راحت نہیں ہے اور پریشانی ایک اور آ گئی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں راحت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اور پھر آپ کسی غم سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ غم بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔
تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اب اگر زندگی میں تھوڑی بہت لذت محسوس کرتا ہوں تو میں چونکہ اپنے عشق کے جنون میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عشق کے جنون میں مجھے زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے، تو اس لیے آپ جو مجھے ایک وقتی طور پر خوشی میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ خوشی ختم ہو اور جب غم آئے تو وہ بہت ہی زیادہ مجھے بہت ہی زیادہ محسوس ہو۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں تھوڑی سی لذت محسوس کرنا تو ایسا ہے میرے لیے جیسے دل کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے تاکہ درد اور بڑھ جائے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ زخم میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے تو اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ یہ آرام اور سکون کی میں کوئی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایسی کوشش نہیں ہے، یہ میں تم بظاہر ضرور ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ میرا جو غم کا یا رنج کا احساس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، تو میں جو خوشی کا اظہار کرتا ہوں یا وقتی طور پہ کسی خوشی کو قبول کر لیتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب غم آئے تو اس کو میں زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکوں۔ کیا اچھا شعر ہے اور کیا باریک معنی ہے۔ آئیے اس کا شعر نمبر 2 دیکھیں۔ کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا، سعی آزادی ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ اب دیکھیے خواتین و حضرات، یہ شعر اگر کسی ایسے شخص کے سامنے پڑھ دیا جائے جس کا غالب سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہ ہو اور وہ اس شعر کے اس سے معنی کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ یقیناً نہیں کر سکے گا۔ اب اس کے اگر ہم وہ معنی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں جو کہ اساتذہ کے لیے ہوتے ہیں یا جو کتابوں میں لکھے جاتے ہیں یا جو طالب علموں کو ان کے کمرہ جماعت یا کلاس روم میں پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ صرف اس شعر کی تشریح کرنے میں اور اس شعر کی معنی کرنے میں 2-3 گھنٹے تو ضرور ہی گزر جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی غالب کو پڑھنا شروع کیا یا جو غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہی کی ذہنی سطح کے مطابق ہمیں اس کے معنی کرنا پڑتے ہیں، ورنہ آپ سے ہم یہ عرض کریں کہ غالب کے ایک شارح تھے، یعنی انہوں نے غالب کی شرح کی تھی، ان کا نام تھا مولانا طباطبائی۔ تو اگر آپ ان کی شرح پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ اتنے مشکل الفاظ میں ہیں کہ آپ کو وہ شرح سمجھنے کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن ہم نے یہاں پر آپ کے لیے غالب کو بالکل پانی کی طرح آسان بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ شرح کے دوران بھی ہم کوئی ایسے مشکل الفاظ استعمال نہ کریں جو ہمارے دوستوں کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کی زبان اردو نہیں بلکہ ہندی ہے، تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو ہم کوشش وہ ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کرتے ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں اور جنہیں سب سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو شعر ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سعی آزادی ہوئی زنجیر موج آپ کو فرصت روانی کی۔ اس میں لفظ آیا ہے کشاکش۔ کشاکش کا مطلب ہوتا ہے کھینچتان، کشمکش، انگریزی میں کہہ لیجئے تو اسٹرگل۔ ہستی کہا گیا ہے اپنی زندگی کو، اور سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اور موج آپ کہتے ہیں پانی کی لہر کو، اور روانی کہتے ہیں پانی کے بہنے کو۔ امید ہے کہ یہ سارے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور جب ہم اس شعر کا مطلب کریں گے تو آپ ان سے بہت آسانی کے ساتھ ان کو استعمال کر کے یا ان کو ذہن میں رکھ کے اس غزل کو سمجھ جائیں گے۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ زندگی کی کھینچتان اور کشمکش یا اسٹرگل سے نجات حاصل کرنے کی کوئی کوشش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک مثال دی، کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سامنے لہر کی مثال ہے، پانی کی لہر کی مثال ہے، تو اسے پانی میں چلنے کا جو موقع ملا وہی اس کے لیے ایک زنجیر بن گیا، یعنی اس نے زندگی کی کشمکش سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش اسے مزید جکڑ لینے کا باعث بن گئی، سبب بن گئی۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا یا سمندر میں لہروں کو دیکھیں تو ان کی شکل ایک زنجیر سے ملتی جلتی نظر آئے گی، یعنی ایک لہر اٹھتی ہے، اس کے پیچھے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، اور اسی طرح جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک کڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو وہ ان سے ایک مسلسل ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ رواں ہو، یعنی وہ چلے، تو چلی تو اس لیے تھی کہ زندگی کی الجھنوں سے نجات پالیں، مگر وہی روانی ان کے لیے زنجیر بن گئی۔ مطلب اس کو اگر آپ عام دنیا کی زندگی پر یعنی لا کر دیکھیے تو ایک عجیب و غریب صورتحال آپ کے سامنے یعنی پیش آتی ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان کسی ایک مشکل سے نکلتا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے یعنی ایک کسی مشکل پہ پھنستا ہے، معذرت چاہتے ہیں، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی تدبیر کرے۔ اب جو تدبیر کرے یا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے، اب جب وہ تدبیر اور طریقہ کرتا ہے تو ایک نئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو وہ پچھلی مشکل کو سوچ کے اب جو نئی مشکل پیش آئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایک تیسری مشکل آ جاتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے اس میں، جو انہوں نے کشاکش ہائے ہستی کہا ہے، وہ انہوں نے زندگی کی کشمکش کو کہا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ ہستی زندگی کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل بے بس ہے، اس کی جو مشکلات ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جیسے پانی کی ایک لہر ہے، وہ پانی میں سے اٹھتی ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مشکل کا اس نے حل پا لیا ہے، یعنی وہ نکلنے کی وہاں سے کوشش کرتی ہے، پانی کی جو لہر ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسری لہر اٹھتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہی حال جو انسان ہے اس کی ہے کہ وہ آزادی کی بڑی کوشش کرتا ہے اپنی مشکلات سے، لیکن جیسے ہی وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے، اور جب دوسری مشکل میں پھنستا ہے اور اس کا علاج ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو ابھی آپ کو بتایا کہ پھر ایک تیسری مشکل سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یوں زندگی مشکلات کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ اس کا آخری شعر ہے: پس مردن بھی دیوانہ زیارت گاہ تفنا ہے، شرار سنگ نے تربت پہ میری گل فشانی کی۔ پس مردن کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ دیوانہ آپ جانتے ہیں، جنونی یا پاگل۔ زیارت گاہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ عقیدت کے لیے جاتے ہیں کہیں پر، جیسے آپ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں یا آپ کسی اللہ والے آدمی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی زیارت کی۔ اور شرار کہتے ہیں چنگاری کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تربت کہتے ہیں قبر کو، اور گلفشانی کہتے ہیں پھول برسانے کو۔ اب یہ شعر اپنے اندر بڑے گہرے معنی رکھتا ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیوانہ مر چکا، یعنی وہ دیوانہ جو سڑکوں پہ اور گلیوں میں گھوما کرتا تھا، اپنے جنون عشق کے اندر اپنی محبوبہ کو یاد کیا کرتا تھا، اور اس کو محبوبہ نہیں مل سکی، وہ پاگل ہو گیا، ایک عاشق کی بات کرتے ہیں، تو وہ مر گیا، اور جب وہ مر گیا تو وہ قبر میں بھی دفن ہو گیا، اور بلکہ اس کی قبر بھی پکی کر دی۔ لیکن اب لڑکے والے وہاں اب تک پہنچ رہے ہیں اور اس کی قبر پر اینٹ پتھر مار رہے ہیں، جس طرح دیوانی کی زندگی میں مار رہے تھے۔ اب تو شاید یہ اتنا دستور نہیں ہے، لیکن غالب کے زمانے میں یقیناً تھا کہ جو پاگل ہو جاتے تھے لوگ، ان کو گلیوں کے لڑکے جو ہیں وہ پتھر مارا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی جو دیوانہ ہوتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے، اس کو سب پتھر مارتے ہیں۔ تو اس زمانے کا جو دستور تھا، غلط تو تھا لیکن بہرحال سب اچھا بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، تو غالب نے اسی کو اس میں استعمال کیا ہے۔ تو فرما یہ رہے کہ جی وہ مر گیا، دفن ہو گیا، قبر پکی ہو گئی، لیکن لڑکے ابھی بھی جاتے ہیں اور اس کے مزار پہ جا کے پتھر مارتے ہیں، جس طرح اس کی زندگی میں مارتے تھے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب پتھر پکی قبر پر لگتا ہے تو رگڑ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بھی 2 پتھر لیجئے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت یعنی زور سے رگڑیے، سختی کے ساتھ، تو اس میں چھوٹی سی آپ کو چنگاری سے نظر آتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قبر پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے انہوں نے قبر کو زیارت گاہ قرار دے دیا، نشانہ نہیں بتایا۔ اس شعر کو اس کی مزید تشریح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہم نے آپ کو اس کی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا آپ کو راستہ بتا دیا۔ اب آپ اس کو جتنا سوچتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے اس کی معنی میں سے، اس کی گہرائی میں سے نئے معنی ابھرتے چلے جائیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ مر گیا تو دیوانہ تھا نا، زندگی میں بھی پتھر مارتے تھے، اور مرنے کے بعد اس کی پکی قبر پر بھی آ کے پتھر مارنا شروع کیے۔ تو جب پتھر سے پتھر ٹکرایا، یعنی پکی قبر سے پتھر ٹکرایا، تو اس سے ایک چنگاری پیدا ہوئی۔ لیکن دیوانہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کی قبر پر یہ لوگ پھول چڑھانے کے لیے آئیں، تو اسی لیے اس نے اپنی قبر کو زیارت گاہ بھی کہہ دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کی قبر جو ہے وہ کسی قسم کے، مرنے کے بعد بھی کسی قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا کچھ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے عرض یہ کرنا تھا، ہم پہلے بھی اپنی کئی غزلوں کی تشریحات میں کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ ہمیں ایک تو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، یا ڈس لائک کر دیا کریں، یہ کوئی بحث نہیں ہے، تاکہ ہمارے علم میں یہ بات آتی رہے کہ ہمارا کیا ہوا کام کس حد تک آپ لوگوں کو برا یا اچھا لگتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔